کہتے ہو شرک اور بدعت۔ ارے یار 12ویں شریف کے موقع پر 11ویں شریف کے موقع پر فاتحہ ہوتی تھی تو جب کہتے تھے یا اللہ تیری محبوب کی بارگاہ میں، تیرے بزرگان دین کی بارگاہ میں، اس کے بعد یا اللہ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے میرے باپ دادا، لکڑ دادا، میری امی، بھائی بہن، ان کی روح کو نظر کرتے ہیں قبول فرما، تو کتنا بہترین ہوتا تھا یہ مرحلہ۔ لیکن یہ سارا مٹا دیا ان کے شرک اور بدعت نے۔ بتائیے آپ خود غور کریے، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے کریے کہ یہ عمل ان کا درست ہے یا خراب ہے؟ بتائیے۔ تو ایسوں کے آپ پاس بیٹھیں گے، ایسوں سے محبت کریں گے، ایسوں کے پاس آپ جائیں گے جو اس طرح کی باتیں کرتے، تو ان سے دور رہو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کو سلامت رہو۔ اور ایک بات کہیں بہت ہی قابل غور، آپ کہیں کہ ہمارا پڑوسی ہے، اگر ہم اس کے پاس نہیں بیٹھیں گے تو ہمارا جینا دوبر ہو جائے گا، تو ایسا کچھ نہیں۔ دیکھو جو جس کے ساتھ رہے گا، جو جس سے محبت کرے گا، کل حشر کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ بات طے ہے، یہ بات مسلم ثبوت ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ تقریباً 150 سال پہلے، آخری گفتگو انشاءاللہ، 150 سال پہلے کا واقعہ ہے، جب مغلوں کی سلطنت ختم ہوئی تھی، انگریزی حکومت آئی تھی۔ واقعہ زلف اور زنجیر کتاب کا نام ہے، ہندوستان کی مشہور کتاب ہے۔ کیا ہے؟ زلف اور زنجیر۔ جب انگریزوں کی حکومت پوری طور پر قابض ہو گئی، اور لکھنؤ کا یہ واقعہ ہے، لکھنؤ کے اندر جب کمشنر مقرر ہوا انگریز، اور اس زمانے میں فارسی کا دورہ تھا۔ اپنی آخری بات بڑا غور سے سننا ادب کے دائرے میں، انگریزی حکومت کا دورہ ہو گیا، تو کمشنر لکھنؤ کے اندر جب وہ اپنی گدی پر بیٹھا، تو اس زمانے میں فارسی کا دورہ تھا، فارسی چلتی تھی مکتبوں میں اور کورٹ کچہری میں، فارسی اردو یہ سب اسی کا سین ہوتا تھا، تو وہ فارسی جانتا نہیں تھا، وہ فارسی نہیں جانتا تھا، تو اس نے فارسی کے لیے کہا لوگوں کہ مجھے فارسی پڑھنا تاکہ میں یہاں کے امور، یہاں کے کام انجام دے سکوں۔ تو اس وقت سراج الدین، ملا سراج الدین فارسی زبان کے بہت ہی ماہر انسان تھے، تو اس کمشنر کے یہاں ان کو لگا دیا۔ وہ 4 بجے جاتے تھے پڑھانے، اور عصر اور مغرب کی نماز وہیں پڑھتے تھے۔ آپ نے تقریباً مختصر، تھوڑی سے ہے تو بہت لمبا، لیکن تھوڑے سے وقت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تقریباً جب 10 12 15 مہینے ہو گئے تو وہ فارسی بھی پڑھ لیے، سارے اردو وغیرہ پڑھ لیے، ان کو گلستہ اور گوستہ پڑھائی جا رہی تھی۔ اچھا، ان کی ایک بیٹی تھی، بڑی نیک، شریف الطبع، اور بہت ہی حسین و جمیل، اور ساتھ ہی ساتھ تھی تو ایک عیسائی کی بیٹی، لیکن اس کے اندر اسلامی باتیں پائی جاتی تھی، مطلب بڑا مؤدب، ادبدار، تہذیب، اور اگر کوئی سامنے آ بھی جاتا تو چھپ جاتی، اور یہاں تک کہ اپنی باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، کمشنر کی اکلوتی بیٹی تھی، اور اس کے پڑوسی بھی محبت کرتے تھے، نیک نامی کی وجہ سے، شریف الطبع کی وجہ سے، خاندان میں بڑی مقبول بچی تھی وہ، یہاں تک کہ گھر والے بھی اسے بہت پیار کرتے تھے، کیونکہ وہ اکثر پردے میں رہا کرتی تھی، گھر سے کم نکلتی تھی، باپ سے کم مطالبہ کرتی تھی، اس وجہ سے سب کی چہیتی تھی، سب کی جانثار تھی۔ اب جب مولانا صاحب سراج الدین، ملا سراج الدین مغرب کی نماز پڑھتے تھے تو وہ قرآن کو بلند آواز سے پڑھتے، اور آپ قرآن اتنی عمدہ آواز میں پڑھتے، اتنے اچھے لب و لہجے میں پڑھتے کہ سن کر انسان آنسو بہاتا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب ایک دن ان کی بیٹی یعنی کمشنر کی بیٹی نے دیکھا کہ یہ روزانہ مغرب بعد نہ جانے کیا کرتے ہیں، تو پردے کی اوٹ سے قرآن پاک کی نماز کی حالت میں قرآن پڑھ رہے تھے، وہ تلاوت سننے لگی، قرآن کی محبت اس کے سینے میں ایسی جاگزی ہوئی کہ اس کی آنکھیں پرنم ہو گئیں، آنکھیں برسنے لگی، یہاں تک کہ وہ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 7 8 مہینے، 10 12 14 مہینے اس نے قرآن کی تلاوت سنی، قرآن سنتی، اور بڑی محبت اس کے دل میں قرآن کی ہو گئی، یہاں تک کہ وہ حضور کی اسیر ہو گئی۔ اب اس نے ایک دن اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، میں نے آپ سے کبھی کوئی چیز طلب نہیں کری، تو باپ بڑا خوش ہوا، بیٹا بول تو تجھے کیا چاہیے، میں تیرے لیے تو جو ہے ہر چیز لا کر کے دوں گا، بتا تو تیری کیا آرزو ہے۔ بیٹی جو ہے جھجک کے بولی کہ ابا جان، ہم آپ کے مولوی صاحب سے اردو اور فارسی پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو باپ ہنسا مسکرایا، بیٹا یہ بات تو آپ کب کی کہہ دیتی،
آپ پڑھ جاتی۔ تو باپ نے کہا ٹھیک ہے آپ بھی پڑھنے لگو۔ اب اس نے اردو پڑھی، فارسی پڑھی۔ جب اردو اور فارسی مکمل ہو گئی تو بیٹی نے کہا ابا جان اب آپ مجھے، مولوی صاحب سے کہا، سراج الدین سے کہا کہ اب مجھے آپ حضور کی سیرت پر چند کتابیں پڑھا دو۔ تو حضور کی سیرت پر چند کتابیں پڑھائیں۔ جب حضور کی سیرت پر چند کتابیں پڑھائیں تو اب حضور کی وہ اسیر ہو گئی، حضور کی محبت اس کے سینے میں جاں گزی ہو گئی، یہاں تک کہ حضور سے محبت کرنے لگی۔ اب ہر وقت اس کے دل میں، اس کے دماغ میں، اس کی زبان پر جو ہے مدینے کی محبت، ہر وقت مدینے کی اس کی لگن رہی تھی۔ ایک بار حضور کا گنبد خضرا کا دیدار ہو جائے، سرکار کے روضے کی زیارت ہو جائے، اس طرح سے اس کی محبت بڑھتی گئی، یہاں تک کہ ایک دن بیمار پڑ گئی۔ اب بیمار پڑنے کے بعد یہاں تک کہ اس کے سینے میں حضور کی محبت ہو گئی، اب اس کے دل میں حضور کی محبت تڑپ ایک بار مدینے کی زیارت ہو جائے، گنبد خضرا کی زیارت ہو جائے، اسی کشمکش میں اس کی زندگی گزر رہی، یہاں تک کہ ایک دن بیمار ہو گئی۔ اس نے اطباء کو، ڈاکٹروں کو بلایا، حکیموں کو بلایا، لیکن کوئی شفا نہیں۔ جب آخری وقت آیا تو ان مولوی صاحب سے کہا، ملا سراج الدین سے، کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے میری اب سانسیں یہ رکنے والی ہیں، اب میں آپ کو یہ مشورہ دیتی ہوں کہ آپ کے سامنے میں نے اسلام قبول کیا۔ اب اس نے، اس بچے نے اسلام قبول کیا۔ اس عیسائی لڑکی نے کلمہ طیبہ پڑھا، طیبہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہو گئی، اپنے اسلام کو چھپاتی رہی، لیکن اب وقت جب موت کا قریب آیا تو بلایا ملا سراج الدین کو کہ اب مجھے لگتا ہے میری سانسیں ٹوٹ جائیں گی، لیکن ایک میری بات ہے، میں تو دنیا سے جا رہی، میرا باپ میرے انتقال کے بعد میرا کفن دفن عیسائیوں کے مذہب کے مطابق کرے گا، لیکن وہ کر دے، لیکن رات کی تنہائی میں میرے قبرستان میں جا کر میرے جسم کو نکال کے تم قبرستان، مسلمانوں کے قبرستان میں میرے جسم کو رکھ دینا، یہ آپ کام کر دینا، یہ میری وصیت ہے، آپ اتنا ضرور میرے استاد محترم میرا یہ کام کر دینا۔ اللہ اکبر۔ شام کو بچے نے یہ بات کہی، آپ گھر پہ آئے، رات کی کسی تنہائی میں اس کی طبیعت اور زیادہ خراب ہوئی، یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اب کمشنر کی بیٹی تھی، ایک لوٹی بیٹی تھی، ایک کوہرام سمجھ گیا پورے لکھنؤ کے اندر کہ کمشنر کی اکلوتی بیٹی، اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ عزیز و اقارب، دوست احباب، شہر کے جو بھی لوگ تھے موجود ہیں، سارے لوگ موجود ہیں، اس کا کفن دفن ہوا عیسائی مذہب کے مطابق اور اس کو قبرستان میں پہنچا دیا۔ ادھر ملا سراج الدین بھی وہاں موجود ہیں، دیر تک فاتحہ، یعنی آپ ایسے ہی ہاتھ اٹھائے کھڑے رہے اور فاتحہ پڑھتے رہے، سب کی نظروں میں یہ تھا یہ عیسائی لڑکی ہے، عیسائی مذہب پہ مری، لیکن وہ مذہب اسلام پر مری اور حضور کی محبت پر مری۔ اللہ اکبر۔ اب رات کی تنہائی میں اب ملا سراج الدین کی ہمت نہیں ہوتی کہ عیسائیوں کے قبرستان میں اگر میں نے قبر کو کھولا تو کہیں کوئی بات نہ بگڑ جائے اور لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے، یہ تو جیل، ساری زندگی جیل میں سڑنا پڑے گا۔ لیکن اپنے دوستوں کو، 4 دوستوں کو جو بہت ہی عزیز و اقارب تھے، ان کو بتایا کہ ایسا ایسا بات ہے۔ سب کی آنکھیں پرنم ہو گئیں، سب رونے لگے کہ اتنی نیک صالح بچی کیوں نہ ہو، اس کا شب نکالا جائے اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا جائے۔ اس مقصد سے رات کی تنہائی میں قبرستان پہنچے عیسائیوں کے، بات قابل غور ہے، دھیان سے سننا۔ اب جب قبر جہاں نشان لگایا تھا ملا سراج الدین نے، وہیں اسی نشان پر پہنچے، ارد گرد کوئی ایسی قبر نہیں تھی۔ اب تابوت، جب قبر کے پٹلے ہٹائے گئے، اندر سے تابوت نکالا گیا، جب اس کا تابوت نکالا اور شب نکالا گیا اور کفن جب ہٹایا تو منظر کوئی اور، دیکھ کے لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، اس لڑکی کی قبر وہاں، اس لڑکی کا شب نہیں ہے، شب تو کسی اور کا ہے۔ جب یہ منظر دیکھا تو چیخیں نکل گئیں، آخر اس لڑکی کا شب، جسم کہاں چلا گیا؟ اب اس میں ایک شخص تھا جو بولا، ارے میں تو اس شخص کو جانتا ہوں جو بارہ بنکی کا رہنے والا ہے اور یہ مرزا ہے، مرزا خاندان سے تعلق رکھتا ہے، میں اس کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ اب ملا سراج الدین اور جو بھی لوگ تھے حیران اس بات پر ہیں کہ آخر اس بچے کا شب کہاں چلا گیا اور اس کا یہ بارہ بنکی کا رہنے والا یہاں کیسے پہنچ گیا، اس کی قبر میں کیسے پہنچ گیا۔ اب جب ہے رات کی تنہائی میں جلدی جلدی پٹلے لگائے، قبر کو دفن کیا۔ اب جو ہے دن جب نکلا تو کہا چلو بارہ بنکی چلتے ہیں
اور مرزا کے ہاں پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں کیا ہوا۔ اب جب بارہ بنکی پہنچنے کے بعد وہاں دیکھا یہ جیتا جاگتا آپ ہی کے زمانے، آپ کی ہی اسی جو ہے یوپی کا واقعہ ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے، اللہ اکبر، جی بالکل زندہ واقعہ ہے۔ اور اس کتاب کا حوالہ ہے زلف زنجیر، اور بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے۔ اللہ اکبر، جب بارہ بنکی پہنچے تو وہاں دیکھا کہ ابھی 3 دن ہی پہلے ان کا انتقال ہوا تھا، آج تیجے کی فاتحہ ہے، تو ان کی شرکت کی، تیجے میں شرکت کی، اور لوگوں سے پوچھا ان کی قبر کہاں ہے۔ اب قبر پر پہنچے، فاتحہ پڑھی، ان کے لیے ثواب کیا ملا سراج الدین اور ان کے 4 ساتھیوں نے۔ اب جب شام کا وقت ہوا تو کدال لیا اور اسی نشان لگا دیا دن کی تنہائی، دن کی سمت میں۔ اب جب رات میں پہنچے، اب جب ان کی قبر کو کھولا، پٹلے ہٹائے، اب وہاں مرزا، اب وہاں ان کی قبر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یعنی مرزا کی وہاں شب نہیں ہے بلکہ شب کسی عربی کا ہے۔ اللہ اکبر، سعودی عربی کا رہنے والا، اس کا شب وہاں موجود ہے۔ تو ان کی اور چیخیں نکل گئی اور گھبرا گئے، آخر مرزا کی قبر وہاں اور یہاں جو ہے مکہ مکرمہ کا رہنے والا اس کا شب ہے، آخر اس کا شب کہاں گیا؟ یعنی لڑکی کا شب ابھی بھی نہیں مل رہا ہے۔ تو جب مرزا کا شب لڑکی کے قبرستان میں تھا تو لڑکی کی قبر یہاں ہونا چاہیے، یہاں لڑکی کی نہیں بلکہ یہاں ایک عربی شخص کی قبر تھی۔ اب آپ پریشان ہیں، جلدی قبر دفن کی، سب کی ہیبت کے ٹھکانے نہ رہے، ڈر کے مارے ان کے ہوا خراب، اور جلدی سے رات کی تنہائی میں آئے، سو گئے۔ رات میں خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ اسی لڑکی کی زیارت ہوئی جو حضور کی محبت میں انتقال کر گئی۔ اب عالم خواہ میں جب زیارت ہوئی ملا سراج الدین کو اور جو بھی تھے ان کو بتایا کہ آج کی رات جس دن میرا انتقال ہوا 3 شبوں کو اللہ نے منتقل کیا، آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں جو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حشر میں اسی کے ساتھ اس کو اٹھائے گا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کی شب جو ہے، یعنی جو عیسائی لڑکی تھی جو مذہب اسلام پر مری، وہ حضور سے سچی محبت کرتی تھی، حضور کی محبت کا چراغ اپنے سینے میں جلاتی تھی، حضور سے سچی عقیدت رکھتی تھی۔ جب اس کا انتقال ہوا، جب عیسائی مذہب کے مطابق اس کا شب جو ہے عیسائی قبرستان میں رکھا گیا، رات کی تنہائی میں اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا شب جو ہے وہاں قبرستان میں، مسلمانوں کے قبرستان میں لے جاؤ۔ کہاں؟ بارہ بنکی، جہاں مرزا کی قبر تھی، اور اس مرزا کی قبر کہاں گئی؟ اس کا شب کہاں گیا؟ اس کو حکم دیا کہ اس مرزا کی قبر کو اس لڑکی کی عیسائی مذہب کے مطابق اس کی قبر میں رکھ دو، کیونکہ یہ جو مرزا تھا وہ عیسائی مذہب سے محبت کرتا تھا، عیسائیوں سے محبت کرتا تھا، ان کا کلچر اپنے گھر پہ سمایا ہوا تھا۔ عیسائی انگریزی بولتا تھا، انگریزوں سے محبت کرتا تھا اور ہمیشہ انگریز ملک میں جانا چاہتا تھا کہ وہیں رہوں، انہی سے محبت کروں۔ اور وہاں جس کا انگریز جو مکہ مکرمہ کا ایک شیخ تھا، اس کی قبر جو ہے بارہ بنکی میں پائی گئی، وہ مکہ مکرمہ کا رہنے والا اور جنت البقیع میں دفن کیا گیا، وہ ہمیشہ ہندوستان سے محبت کرتا تھا، اور ہندوستان جو ہے وہ تجارت کے مقصد سے آتا تھا اور ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ میں ہندوستان میں رہوں۔ تو اللہ نے اس کو شب کو ہندوستان میں بھیج دیا، اور جو عیسائی لڑکی تھی جو مذہب اسلام پر مری، جو حضور سے محبت کرتی تھی، اللہ نے اس کی قبر کو جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا جو حضور سے سچی محبت کرتا ہے، اگرچہ دنیا اسے کافر کہے، اسے عیسائی کہے، لیکن اگر حضور کی محبت اس کے سینے میں ہے تو اللہ اس کے شب کو فرشتوں کے ذریعے اٹھا کے اس کے شب کو جنت البقیع میں دفن فرما دیتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عالم خام میں اس بچی نے پورا منظر بتایا کہ میں حضور سے سچی محبت کرتی تھی۔ ملا سراج الدین صاحب میرے استاد محترم، میرے سینے میں حضور کی محبت تھی، میں نے نمازیں تو کبھی نہیں پڑھی، اللہ، روزے تو کچھ بھی نہیں رکھے، زکوٰۃ و خیرات تو میں نے ایک بھی نہیں دی، یہاں تک کہ نہ میرے پاس سجدوں کی کوئی توفیق تھی، نہ سجدے اور رکوع تھے، کچھ نہیں تھا، میرے سینے میں حضور کی محبت تھی۔ اس قدر محبت حضور کی محبت میں مری، اللہ نے میرے سینے میں مدینہ منورہ کی زیارت کی تمنا تھی تو اللہ نے میرے شب کو، میرے جسم کو جنت البقیع میں بھیج دیا، اور
مجھے جنت میں بہترین حلہ عطا فرمایا. آج میرے پاس ہیرو غلمان ہے, میرے پاس لونڈی ہے, میرے پاس جو ہے جنتی حوریں خدمت کے لیے. آج یہ منظر سب کچھ جو ملا ہے وہ حضور کی محبت میں ملا ہے, سرکار کی محبت میں ملا ہے. جنت بھی ملی, جنت کی حوریں بھی ملی, اور اللہ نے میرے شب کو جنت البقیع میں دفن فرما دیا فرشتوں کے ذریعے. تو اب حضور سے محبت کرنے والے انسان کو اللہ تعالیٰ ایسے مقامات پر بھیجتا ہے جہاں ہماری آپ کی سوچ و فکر بھی نہیں پا سکتی. اب یہ بتاؤ جو حضور کی دشمنی میں مرے گا اس کا حال کیا ہوگا؟ تو ایسے لوگوں سے دور رہو بھائی جو شرک کا حضور کے نام پر درود پاک پڑھنے میں شرک, سلام پڑھنے میں شرک, حضور کا جھنڈا لگانے میں شرک کی رٹ لگا کر کے انہوں نے پورے ماحول کو برباد کر کے رکھ دیا, تباہ کر کے رکھ دیا. اللہ رب العزت جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں حضور کی محبت کو پیدا فرمائے اور حضور ہی کی محبت میں جینا اور مرنا عطا فرمائے.